فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عبرت ناک خبریں میں ہم حاضر ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اپنی زندگی میں بھی درپیش اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی چیز جب دیکھی جاتی ہے تو زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ تو اللہ تعالی ہم پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انسان بسا اوقات اپنی زندگی میں بڑے زبردست پلان کرتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہم کسی کو اگر کوئی سمجھانے کی بات بتاتے ہیں کہ یار زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، یا بارہا مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، نگرانی شورا بسا اوقات آنے والی کالز یا آنے والے تاثرات کا جب تذکرہ فرماتے تو یہی اظہار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے کئی تاثرات میں بھی آپ نے مختلف انداز دیکھے ہوں گے
کہ لوگ اگر کوئی بات کی جائے تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، ہر ایک کو یہی اس کا ذہن ہے کہ جناب ابھی تو میری بہت زندگی ہے، اور یہ زندگی کس طرح سے لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، کس طرح سے اچانک بندہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ گھر والے اس کو کس انداز سے روانہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا دوسرے ملک جا رہا ہے تو جناب وہاں پر یہ اپنے آپ کو سیٹل کرے گا، وہاں سے کچھ مال کمائے گا، مال و اسباب بھیجے گا، لیکن اس سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس اپنے چہیتے بیٹے کو، جس اپنے نوجوان بھائی کو، یا جس اپنے شوہر کو کوئی بیوی اپنی آنکھوں سے دور کر رہی ہے، اولاد کی جدائی ماں باپ برداشت کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور بہت مال کمائے گا، لیکن کیا معلوم کہ وہ جناب سفر اس کا آخری سفر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک عجیب دستور ہے کہ بعض اوقات ایسے سفر میں ہونے والی یہ حادثات جو ہوتے ہیں یہ بھی کچھ اچھے انداز میں وہاں مبتلا نہیں ہوتے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر بھی بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ بعض اوقات تو اچانک اعلان ہو جاتا ہے کہ موسم کی خرابی ہے، آپ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیے، بیلٹ باندھ لیجئے۔ بعض اوقات جہاز ایسے ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے وہ اب خوف زدہ اگرچہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ ہچکولے ختم ہوتے تو پھر وہ خوشگپیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ بے حیائی کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ شراب کے جام چھلکتے ہیں، پھر وہ حرام غذائیں کھائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب موت آتی ہے تو کس طرح اچانک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ تائیوان کے اس حادثے کا منظر کی ایک ہلکی سی جھلک ہم نے دیکھی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں اور اس خبر کو بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تائیوان میں مسافر طیارہ پل سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا، 31 مسافر ہلاک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو جہاز ابھی ٹکراتا ہوا نظر آیا تو قریبی گاڑی بھی قریب تھی، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ گاڑی پر جو ہے وہ جہاز ہی گرتا اور گاڑی کو بھی ساتھ لے جاتا۔ جو پیچھے سے فوٹیجز بنتے نظر آ رہے تھے وہ بھی یقیناً کوئی قریب ہوگا جو دیکھ رہا ہے۔ یا یہ بھی غور کریں کہ اس جہاز میں سب کے سب ہلاک نہیں ہوئے، کچھ بچ بھی گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس سلسلے میں ایسا بھی کوئی شخص ہو کہ جو اسی جہاز کا مسافر ہو اور بچ بھی گیا ہو۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اس بچ جانے والے نے، جہاز کے مسافر نے، کیا اس قریبی گاڑی میں جس کے قریب ہی یہ جہاز آ کر ٹکرایا، جہاز گرا اور اچانک ایک جھٹکا لگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کیا انہوں نے نصیحت حاصل کی؟
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہی کوئی اس جہاز کا مسافر ہوتا، کسی سبب سے لیٹ ہو گیا، جہاز فلائی ہو گیا، آپ نے اگرچہ پینلٹی، آپ کا نقصان بھی ہوا ہو، آپ افسوس بھی کرتے رہے، یا آپ لیٹ پہنچے تو جناب بورڈنگ کارڈ آپ کو نہیں ملا اور آپ کو جہاز کے عملے نے کہا کہ معذرت، ہم نے آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بلایا تھا، آپ لیٹ ہو گئے، آپ جہاز میں سفر نہیں کر سکے۔ ہو سکتا ہے آپ الجھے بھی ہوں گے کہ جناب میرا حق ہے، میں جانا چاہتا ہوں، میرا ضروری کام ہے، لیکن اس وقت غور کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی باقی رہ گئی، آپ بچ گئے، آپ کو موقع دیا گیا کہ اس ہونے والے حادثے سے میں اور آپ نصیحت حاصل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی، موقع دے دیا، آئیے عبادت کر لیں، نیکیاں کر لیں، نیکیوں کے راستے پر چل پڑیں۔ لیکن دل گناہ کر کر کے اس قدر سخت ہو چکا کہ ہم اس طرف اپنا ذہن بنا نہیں پاتے اور نصیحت حاصل کر نہیں پاتے۔ ہونے والے حادثے اگرچہ ہم کو شوق کر دیتے ہیں، جھٹکا لگ جاتا ہے، اتنی بڑی کمپنی کا حادثہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ پھر دوسری بات کہ یہ تو دیکھیں روشنی تھی، فوراً امدادی ٹیمیں آ گئیں، حادثے کا مقام پہ پہنچ گئی۔ کئی ایسے بھی حادثے سنے گئے کہ اب تک اس کا ملبہ نہیں ملا، اب تک لاشیں نہیں ملی۔ چاہنے والے اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں کی ابھی تک یادیں لیے بیٹھے ہیں، ابھی بھی ان کو خواہش ہے کہ شاید خبر آ جائے کہ میرا بیٹا بچ گیا، میرا بھائی بچ گیا، یا حادثہ ایسی صورت میں ہوتا کہ اتنا اندھیرا ہوتا کہ جناب وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا کچھ۔ اب یہ سب روشنی تھا، سب کچھ تھا، تو ہو سکتا ہے جو بچ جانے والے بچے وہ بھی اسی سبب سے بچ گئے۔ تو یوں اگر اس واقعے سے ہی کوئی چاہے تو شراب کی عادت چھوڑ سکتا ہے، بدکاری کی عادتیں چھوڑ سکتا ہے، ناجائز اور حرام کاروبار کرنے والا اس سے نصیحت پا سکتا ہے کہ میں اتنا کما بھی لوں گا، اتنا کر بھی لوں گا، تو حرام کما کر بھی کتنا کماؤں گا، کھا کر بھی کتنا کھاؤں گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں یہاں ضرور وضاحت کروں گا کہ میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس رفیق الحرمین کے بیک ٹائٹل پر جہاز میں جو آگ لگ جاتی ہے، جو حادثے ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی جو دعا ہے وہ اس میں لکھی ہے۔ تو اگر ہو سکے تو اپنے موبائل کے فوٹیج پر وہ رکھ لیں اس کو، اگر آپ کا اس طرح کا سفر ہے، اور جب بھی جہاز کا سفر ہو یہ دعا پڑھیں، دوسروں کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو سینڈ کریں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حادثاتی موت سے محفوظ فرمائے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑا اہم موضوع نگران شورا نے بیان میں فرمایا، رشتوں کی اہمیت، اور یقیناً وہ بیان سن کر کئی آنکھیں اشکبار ہوئیں، احساسات پیدا ہوئے، معاملات ذہن بنا کہ یار واقعی رشتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے، بھائی بہنوں میں کیسی الفتیں ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے اندر کتنی محبتیں ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہاں پر بھی ایک یہی عرض کروں گا کہ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب اللہ عز و جل پر اس کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے، توکل کم ہو جاتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ میں اب اس اولاد کو کیسے پالوں گا، یا گھریلو ایسی ناچاکیاں ہوتی ہیں، تو بسا اوقات وہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس کو سن کر شرم آتی ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے وطن میں ہی کیا ہوا، آئیے آپ کو ایک خبر سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کراچی گھریلو جھگڑا، سنگ دل باپ 6 بچوں کو شیلٹر ہوم چھوڑ گیا۔ مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے
ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، دل محبوب کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، شاہ عمر ہمیں تسکین کا سائل یا رسول اللہ۔ بچے جس گھر میں ہوتے ہیں تو اس گھر کی رونقیں ہی دوبالا ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہی بات کہ اگر گھر میں انسان بچہ نہ ہو تو بچوں سے محبت بھی نہیں ہو پاتی ہے، سنگ دلی بڑھتی ہے تو بچوں کی کہہ کہا لگانا، بچوں کا چمٹنا، بچوں کا لپٹنا، بچوں کا ابو ابو کہہ کر پیروں پہ آ کر لوٹنا، یہ سب مطلب انسان کو مطلب یوں سمجھ ایک طرح سے بیزار کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان جب وہ کہتا ہے نا کہ وہ خود غرضی بڑھ جاتی ہے، خود غرضی بڑھ جاتی ہے تو معاشرے میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس سے دل لرز جاتا ہے، شرم آتی ہے کہ ایک مسلمان، یقیناً یہ بچے بظاہر یوں لگ رہے تھے کہ ایک مسلمان کے بچے ہوں، اور جو باب المدینہ کراچی شہر کی خبر ہم نے سنی تو یہ بھی ظاہر ایک مسلمان ہی کی خبر ہے۔ اگر مسائل ہیں، ظاہر ہے انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ جس کے سبب انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، رب کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رات کے ایک پہر میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جس میں مرد مسلمان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو صحیح، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تو صحیح، اس کے حضور اپنے گناہوں سے کچھ معافی تلافی تو کرتے، استغفار تو کرتے، عرض تو کرتے کہ مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے، کرم فرما دے۔ اگر ان بچوں کی پرورش کے حوالے سے کچھ آپ کو خدشات تھے، آپ ان بچوں سے پیار کر کے، ان بچوں کو خوش کر کے آپ نماز کی طرف جاتے تو صحیح، آپ مسجد کا رخ تو کرتے، اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہی آ جاتے، آپ مدنی قافلے کا ہی سفر کر لیتے۔ یہ پیارے پیارے بچے یقیناً جس گھر میں نہیں ہوتے، ان گھر والوں کو پوچھیں کہ یہ اس کی کتنی چاہت ہے، کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو خیر اس اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان کی پرورش کا بھی ایک معاملہ ہے، تو یہ بھی معاشرہ ظاہر ہے جو میڈیا جو مطلب انداز سکھاتا ہے بسا اوقات، اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انسان ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر بات جو ہے وہ بنتی نظر نہیں آتی۔ تو خیر ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اور یقیناً بچوں کی تربیت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دینی تربیت ہوتی ہے تو شکر گزاری کا پہلو آتا ہے۔ گھر والوں کی بھی اگر دینی تربیت ہوتی ہے، گھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہوگا تو گھر والے کبھی آپ کو تانا نہیں دیں گے، کبھی آپ کو کوسنے نہیں دیں گے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے، کیونکہ بندے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پہ ہمیں کوشش کرنی ہے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا، جو ہمارے مقدر میں ہوگا ہمیں ضرور ملے گا۔ رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ خیر بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں بعض ایسے واقعات دیکھتا ہے کہ جس کے سبب جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ یار کیسے اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا عبرتناک خبر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں ایک جو گاڑی ہے رکشہ وہ ایک ٹرک سے ٹکرا گیا۔ اب اس کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، آئیے پہلے ہم آپ کو خبر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملتان، ٹرک کی رکشے کو ٹکر، 2 خواتین جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی
خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس طرح کے جو رکشے ہوتے ہیں تو چونکہ شہر میں آنا جانا ہوتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ملتان کا واقعہ ہے، تو اوور لوڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں۔ اور پھر ایک جو اہم بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے یہ، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو ڈرائیور ہے، یہ جو چلاتے ہیں اس کو، تو وہ بس یہی ہوتا ہے کہ پیسنجرز یعنی شارٹ کٹ میں یہ سارا ٹرننگ ہوتی ہے تو اس میں کمپٹیشن اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور ظاہر ہے یہ جب کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار میں اس اسٹاپ پر جلدی پہنچوں گا تو مجھے پیسنجر زیادہ ملیں گے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے رف ڈرائیونگ کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں بھی اپنے کام پہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے تو ہم بھی بسا اوقات اس کو کچھ نصیحت نہیں کرتے، یا ایسے لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے کہ جناب جو اس طرح کا ہم کو رف ڈرائیونگ کرتے، نہیں بھائی اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ بسا اوقات ایسوں کی گاڑی تو ہم چوائس کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ بالکل اسپیڈ سے لے جاتا ہے، یہ بالکل آسرا نہیں کرتا۔ اب یہ جو حادثہ ہوا اس کی تفصیل زیادہ تو ہم نہیں جان سکے، لیکن یہی ہے کہ یہ ٹرک جا رہا ہوگا، اب اس میں ہو سکتا ہے ٹرک والے کی بھی غلطی ہو، اور اس کی بھی ایک موضوع بنتا ہے کہ بسا اوقات نشے کا معاملہ یا دیگر۔ پھر اس میں جو اس طرح کے جو رکشہ چلاتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہیڈ فون لگا کر یا مطلب اپنی گاڑی میں اتنا بلند ساؤنڈ رکھتے ہیں کہ اگر ٹرک والا ہارن بھی دے رہا ہو یا کوئی ایسے آواز بھی لگائے کہ بھائی ٹرک آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی مستی میں اتنا مست ہوتا ہے کہ سن نہیں پاتا۔ تو غفلت انسان کو بسا اوقات بہت ہی بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونے کو تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن انسان کو کیئر کرنی چاہیے۔ ایک اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انسان غفلت کے سبب جو ہے وہ کس قدر بسا اوقات نقصان اٹھاتا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ان واقعات کو دیکھ کر ہم ایز اے اسٹوری، ایز اے خبر، فوٹیجز، ویڈیوز یہ نہ سمجھیں، بلکہ تاثر قائم کریں کہ اگر آج یہ بلند آواز سے ساؤنڈ چلا کر ہو سکتا ہے کہ ٹرک کا ہارن نہ سن سکا ہو، پیسنجرز کی جلدی بھرنے اور زیادہ کمانے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ اس نے غفلت کر لی ہو۔ میں اپنے بارے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہماری گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ہماری گاڑیوں میں کیا کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا ہمارا ڈرائیونگ کے موقع پر احتیاط کہ ہم ساتھ والے کی کوئی خیر خبر رکھتے ہوں، کوئی گاڑی ہم کو ہارن دے تو ہم بھی سن پائیں، یا ہم بھی ہو سکتا ہے موبائل میں مصروف ہوں، ہم بھی گاڑی چلاتے وقت بالکل ایسی غفلت اختیار کرتے ہوں، یا ہم بھی کچھ اس قدر جلد بازی کرتے ہوں کہ جس میں ہمیں احساس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احتیاط بہت اچھی چیز ہے۔ آئیے ایک اور بے احتیاطی کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بے احتیاطی کے سبب کیا ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاہور، تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے 2 کمسن بچوں کی جان لے لی۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ہاں، اس خبر میں بھی جو تفصیل مطلب ملی تھی کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ مطلب یہ بچے کہیں گھر سے باہر کھیل رہے تھے، اور اب یہ تو ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مطلب بریک فیل ہو گیا یا کوئی مطلب وہ قابو نہیں رہا، اور بچے جو وہ اچانک بھاگ کر روڈ پر آ گئے، میرا قصور نہیں تھا۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریکٹر جو ہے وہ ان کو مطلب ٹریکٹر ٹرالی نے جو ہے وہ ان کو اڑایا، اور اس طرح سے یہ ہنستا بولتا گھر جو ہے وہ کیسا اجڑ گیا۔ یعنی کہ ایک طرف تو ہم نے ابھی خبر سنی کہ باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا، لیکن بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں،
اور یہ جو رونے والی مطلب چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے صبح ہی اپنے بچوں سے کہا ہو کہ بیٹا آج میں آپ کے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، یہ چیز لے کر آؤں گا، اور ہو سکتا ہے صبح صبح اس نے وہ خریداری بھی کر لی ہو کہ میں بچے کو، چونکہ سردی بہت ہے تو میں بچے کو آج جو ہے وہ اس طرح کا سویٹر پہناؤں گا، یہ کمبل لے کر جاؤں گا، تاکہ رات کو تو یہ بڑا مطلب وہ سردی میں سویا تھا، آج رات اس کو ٹھنڈ نہیں لگے گی، میں کوشش کروں گا۔ اب اس طرح کے جذبات میں جب اس نے یہ جیسے ہی اچانک خبر پہنچی ہوگی کہ جلدی گھر پہنچے، حادثہ ہو گیا، اب وہ بچہ جس کو مطلب اس نے سوچا تھا کہ آج رات کمبل میں سلاؤں گا، اور رات کو وہی بچہ کفن میں لپٹا ہوگا، وہ بچہ جس نے کل ابو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ابو نے اس کو اپنی چادر اپنے کمبل میں مطلب سمو لیا ہوگا، اب بچائے وہ یادیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے کہ نابالغ بچوں کا اگرچہ دنیا سے رخصت ہونا ماں باپ کو گراں بہت گزرتا ہے، لیکن اس کا اجر بہت ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ یہ نابالغ بچے جو ہے وہ ان کو حکم ہوگا قیامت کے دن کہ جنت کی طرف جاؤ، تو وہ روئیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ، تو اگر وہ ماں باپ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں گے تو حکم ہوگا کہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ گویا آخرت کے لیے سرمایہ ہو جاتے ہیں، یہ نابالغ بچوں کا انتقال ہونا یہ آخرت کے لیے سرمایہ ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کو یہ جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن بہرحال غم بہت ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی مجھے یاد آئی، ایک روایت کا خلاصہ کہ اس میں خاص کر ہماری اسلامی بہنیں جو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات میں صبر کا مظاہرہ نہیں کرتی، تو مرد جو ہے وہ ظاہر اس میں اور زیادہ آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بیمار تھا، اور وہ جب کام پر گئے تو اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کو چادر ڈال کر کمرے میں لٹا دیا۔ شام کو جب وہ تشریف لائے تو سب سے پہلے تو کھانا پیش کیا، پھر اپنے آپ کو سنوارا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی حاجت پوری کی۔ پھر ان سے عرض کی کہ آپ کو پتہ چلا پڑوسی کے بارے میں کہ اگر پڑوسی کو کوئی چیز دی جائے اور اس کو واپس مانگی جائے اور وہ اعتراض کرے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے پہلے تو ان کا ذہن بنایا، اور پھر عرض کی کیا ہمارا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر سرکار علیہ السلام پھر صبر کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے 6 بیٹے دیکھے مسجد میں، اور وہ 6 کے 6 حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ تو اللہ صبر عطا فرمائے، صبر کیجئے گا، اور یہ جو ان کے متعلقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ صبر کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک بڑا ایک عجیب منظر آج کی خبروں میں دکھایا جا رہا ہے آپ کو، کہ یعنی جس شاخ کو کاٹا جا رہا ہے اسی شاخ پہ بیٹھ گئے، تو پتہ چلا شاخ تو کٹی، دھڑام کر کے خود بھی گرے۔ تو یہ بھی ہر کام کرنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، اور پھر بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار کو ٹھیکیداری تو دی جاتی ہے، وہ بھی مزدوروں کے حوالے کر کے بس یہ توڑ دینا۔ اب یہ توڑ تو دینا، لیکن یہ توڑنا کس طرح ہے، اس کا بھی بسا اوقات جب وہ سلیقہ نہیں ہوتا تو کیا کچھ ہوتا ہے، انسان کس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ لاپرواہی، بغیر پلاننگ کے کام کرنا، یہ کس طرح سے بڑا نقصان دلاتا ہے۔ آئیے یہ بھی آپ دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تصور کریں کہ یہ بیچارہ شخص جو نیچے گرا
ظاہر ہاتھ میں وہ ہتھوڑا جس کو یہ اپنی زبان میں گن کہتے ہیں، اس گن کے ساتھ جب یہ گرا اور گرنے کے بعد جب یہ گن سمیت نیچے گرا ہوگا، وہ گن اس کو ٹکرائی ہوگی، کس طرح سے مطلب یعنی یہ وہی کہ قریبی کوئی شخص اور بھی کھڑا ہے جس کے جوتے تک تو نظر آئے، تو اب یہ کون تھا؟ آیا یہ گھر کا کوئی مالک تھا یا ٹھیکیدار تھا؟ کس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو خاص کر ہمارے اس میں نوجوان ہیں، گھر کے افراد ہیں، یہ گھر میں بسا اوقات واقعات ہو جاتے ہیں کہ چولہا جلاتے ہیں تو جناب وہ اچانک گیس بھڑک اٹھتی ہے، جیسے چولہے کا گیس کا وال کھولا، مطلب کھولا اس کو، اور پھر جناب ماچس ڈھونڈنے کے ماچس کا ہے، اب جتنی دیر ماچس ڈھونڈی تو پتہ چلا وہ گیس جو ہے وہ کمرے میں بھر گئی، جیسے ہی آپ نے ماچس کی تیلی جلائی تو بھڑک کر کے پورا کچن آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسا مٹی کا تیل، کیروسین آئل وغیرہ کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوتی جس سے آگ اور زیادہ پھیلتی ہے، بسا اوقات وہ کپڑوں کو لگ جاتی ہے، کپڑے جو وہ جھلس جاتے ہیں، پھر بہت سارے عوامل ہیں کہ لاپرواہی انسان کو بہت بہت نقصان پہنچاتی ہے، اور بسا اوقات اس میں بعض ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ زندگی بھر کا ایک ایسا روگ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حادثات ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگ ایسے ٹوٹ جائے، کسی کے کمر میں ایسا جھٹکا آ جائے جو زندگی بھر کے لیے اس کو معذور کر دیتی ہے، کبھی کوئی ایسا سر میں چوٹ لگ جاتی ہے، یادداشت چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر یہی عرض کریں گے کہ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ یہ دعائیں بھی اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی میں جب وظائف کا وقت آئے تو وظائف پڑھنے چاہیے، اس سے آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ حادثاتی موت سے بچ سکیں گے، حادثوں سے بچ سکیں گے، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کا مال گم نہیں ہوگا، آپ کا مال چوری نہیں ہوگا۔ تو کئی ایسی مطلب تربیت ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ آپ نے اپنی کتابیں، آپ نے اپنے رسائل، مدنی پنصورہ ہم کو بھر کر دے دیا، ہر گھر میں کہا کہ اس کو رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اوراد و وظائف پڑھیں، اللہ کے ناموں میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے مسلمانان عالم کو بڑا رنجیدہ کیا، اور مدنی چینل پر گزشتہ دنوں اس کی خبر بھی دکھائی گئی۔ امیر اہل سنت نے براہ راست ان عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم کی دل جوئی بھی فرمائی، اور پھر ان کا مدنی مذاکرہ بھی ہوا۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں لگنے والی آگ کہ جس نے بہت نقصان بھی پہنچایا اور آزمائش میں بھی وہاں کے عاشقان رسول مبتلا ہوئے۔ آئیے ڈھاکہ میں لگنے والی آگ، فیکٹری میں جو آگ لگی، اس کی بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، پھر مزید تفصیل پہ آپ سرچ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈھاکہ فیکٹری میں آتش زدگی سے 13 افراد ہلاک۔ سے نکالی جائے تجھ پہ ایک دن خاک ڈال۔ ہاں، آگ لگنے کا ایک سبب امیر علیہ سنت نے یہ بھی فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونا۔ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیے۔ پشاور میں جو کنویں کی جو چھت گری اور بچیاں جو ہے وہ کنویں کے اندر گری، جس میں سے کچھ بچیاں جو ہیں وہاں پر جہاں بحق بھی ہوئیں اور 5 بچیاں جہاں بحق ہو گئیں، زخمی بھی ہوئیں۔ اور یہ بھی یہی تھا کہ لاپرواہی کہ بچیوں کو اس کے اوپر بٹھایا گیا اور وہ ظاہر اتنی کمزور تھی کہ چھت زمیں بوس ہو گئی اور جناب موت کا شکار ہو گئی۔ پشاور میں کنویں نما گٹر کی چھت منہدم، 5 بچیاں جاں بحق۔ دل
دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لگنے والی آگ میں جن مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جن کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ جو بچیاں دنیا سے رخصت ہوئی اللہ ان کے والدین کو بھی صبر دے۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حادثے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ آپ کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ با جماعت نماز ادا کیجئے۔ جو مرد حضرات ہیں قریبی مسجد میں کوئی شرعی عذر نہ ہو ضرور با جماعت نماز ادا کیجئے۔ جی ہاں، ساتھ نماز کے لیے کم از کم ایک کو اپنے ساتھ بھی لے جائیے۔ اذان ہو، اذان کا جواب دیجئے۔ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اسلامی بہنیں کو بھی چاہیے اذان کا جواب دیں، براہ راست مدنی چینل پر اذان سنیں، اس کا جواب دیں کہ اسلامی بہنوں کو ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اذان میں 15 کلمات ہیں۔ اذان کا جواب دینے سے مرد کو 30 لاکھ، عورتوں کو 15 لاکھ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ نیکیوں بھری ہم سب کو سنتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔